اسرائیلیوں نے ایک بار پھر شام پر فضائی حملہ کیا ہے۔ شام کے ڈیفنس کے صہیونیوں کے فضائی حملہ کا مقابلہ بھی کیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق دمشق اور مضافاتی علاقوں کی فضا میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دی جا رہی ہیں۔ رپورٹس کے مطابق صہیونی فضائی حملے کی خبر دی گئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق شام کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے ان فضائی حملوں کا مقابلہ کیا ہے اور بہت سارے میزائل تھے ان کو تباہ کرنے کا دعویٰ بھی کر دیا ہے۔ غاصب اسرائیلیوں کی جانب سے فضائی حملے ایسی حالت میں جاری ہیں کہ شام کی حکومت نے بار بار باضابطہ خط بھیج کر اقوام متحدہ سے ان حملوں کی مذمت کرنے اور جارحیت کے اس سلسلے کو ختم کروانے کا مطالبہ کیا ہے، لیکن چونکہ یونائٹڈ نیشن کے اندر امریکہ کی ہیجمنی ہے، اس وجہ سے امریکہ تو اسرائیل کو کہہ کر شام کے اوپر حملہ کروا رہا ہے۔ دوسری جانب اگر ہم بات کریں، ایران اور روس کے قریبی تعلقات کی وجہ سے اسرائیل کی نیندیں حرام ہو گئی ہیں اور اسرائیل کچھ ایسا کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ رشیا کا ٹرسٹ حاصل کر سکے۔ اگر اسرائیل اور رشیا کے درمیان حالات خراب ہوتے ہیں تو یہ شام کے اندر جو حملے ہو رہے ہیں یہ کبھی حملے نہیں ہوں گے، اور اسرائیل اسی طریقے سے شام کے اندر بھی مار کھاتا ہوا، بے عزت ہوتا ہوا، شرمندہ ہوتا ہوا جائے گا۔ تمام تر چیزیں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے کہ ایران اور روس کے قریبی تعلقات ہمارے لیے پریشان کن ہیں۔ اسرائیلی حکومت کے وزیر اعظم نے ایران اور روس کے درمیان تعلقات کی بہتری پر تفتیش کا اظہار کر دیا ہے۔ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم یائر لیپڈ نے ایران اور رشیا کے درمیان نزدیکیاں تعلقات پر تفتیش کا اظہار کرتے ہوئے اسے انتہائی خطرناک قرار دے دیا ہے۔ ایک میڈیا آؤٹ لیٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے یائر لیپڈ کا کہنا تھا کہ ایران پر یوکرین کی جنگ میں روس کو ڈرونز بھیجنے کا الزام لگایا ہے اور کہا ہے کہ تل ابیب یوکرین جنگ کے حوالے سے اپنا موقف کا جائزہ لینے کے لیے حالات پر نظر رکھے ہوئے۔ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا ایک حصہ ایران اور روس کی انتہائی خطرناک قربت ہے۔ یہ ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم نظر انداز کر سکتے ہیں یا اس کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے، لہٰذا ہمیں جو کچھ کرنا ہے وہ ہمیں یہ ہے کہ ہم روزانہ دوبارہ جائزہ لیں اور رد عمل ظاہر کریں۔ یائر لیپڈ کا کہنا تھا کہ تل ابیب یوکرین کی صورتحال کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ قریبی مشاورت رکھتا ہے۔ پچھلے ہفتے یائر لیپڈ نے یوکرین کے وزیر خارجہ سے اس ملک میں جنگ کے بارے میں بات کی تھی۔ ٹائمز آف اسرائیل نے رپورٹ کیا تھا کہ یائر لیپڈ نے اس ٹیلی فون گفتگو میں کیو کو ہتھیاروں کی مدد کا ذکر کیا تھا۔ یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اسرائیل بہت زیادہ پریشان ہے، اور اسرائیل کو یہ پتا ہے کہ اگر ہم نے رشیا کے خلاف ایک موو بھی کیا یا یوکرین کو ہتھیاروں کی مدد کی اور اس کی ایویڈنس مل گئے رشیا کو، تو رشیا ان کے کسی بھی جہاز کو، کسی بھی میزائل کو شام کے اندر لینڈ نہیں ہونے دے گا، اور یوں شام کی ساورینٹی اور زیادہ سیکیور ہو جائے گی۔ فی الحال کے لیے آپ کو یہ بتا دیں کہ ایران اور رشیا کی اس قربت کی وجہ سے نہ صرف اسرائیل بالکل پریشان ہے بلکہ امریکہ بھی بہت زیادہ پریشان ہے۔ امریکہ کو پتا ہے کہ اگر مڈل ایسٹ کے اندر رشیا نے اپنے فٹ ہولڈ بنا لیے تو امریکہ کی ہیجمنی، امریکہ جو یہاں سے تیل لوٹتا ہے، سب کچھ نکل جائے گا ہاتھ سے۔